اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کعب، قرآن کریم کی سب سے بہتر فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو تھوڑی دیر سوچا، خاموش رہے، سوچا، اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم کی سب سے فضیلت والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ ہے آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، دعا دی، فرمایا کہ آپ کا علم آپ کو مبارک۔ حقیقت میں آیت الکرسی جو ہے قرآن کریم کی سب سے بہترین آیت ہے، اور مزید آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے دو لفظ ہیں، دو ہونٹ ہیں اور ایک زبان ہے۔ اس آیت کی، آیت الکرسی کی، آیت الکرسی کے دو ہونٹ ہیں، ہونٹ، اور ایک زبان ہے، زبان، اور یہ عرش کے اوپر، عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عمل کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ اگر عمل اچھے ہیں تو اس کی شکل بہترین ہے، خوبصورت ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، تو اس کی شکل ہے بہت ڈراؤنی، خوف زدہ۔ جیسے نماز کے سلسلے میں ہے کہ نماز کی جو شکل ہے، وہ صورت ہے، وہ ایک بہترین، حسین، خوبصورت عورت کی سی۔ ایک بزرگ تھے، بہت ہی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ان کی سنت بھی نہیں چھوٹتی تھی، نماز کے جو اندر سنت ہوتی تھی اس کی بھی خوب رعایت کرتے تھے، خوب اطمینان کے ساتھ اچھی طریقے سے نماز پڑھتے۔ ایک دن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، دیکھو نماز جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری سب سے بڑی کوتاہی 90-80-90% مسلمان ایسے ہیں جو نماز سے دور ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے 50% آدمی ایسے ہوں گے جن کی نمازیں صحیح نہیں، نمازیں ان کی صحیح نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی آج جمعہ ہے، جہاں سلام پھیرا جائے گا اور جہاں دعا ختم ہوگی، آدھے سے زیادہ لوگ بغیر سنت پڑھے مسجد سے نکل جائیں گے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے، ایک تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور آتے تو ہمارا یہ حال ہے۔ آپ دیکھ لینا ابھی نماز کے بعد آدھے سے زیادہ مجمع جو ہے بغیر سنت پڑھے، جیسے مسجد سے کوئی مار کے بھگا رہا ہو، یہاں کیوں آئے، بھاگو یہاں سے جلدی، مار کے کوئی بھگا رہا ہو، اسی طرح بھاگتے ہوئے جائیں گے، ایسا نہیں، آہستہ چل کے، جیسے مسجد کاٹنے دوڑ رہی ہو، بغیر سنت پڑھے چلیں گے۔ ہماری نماز کا حال ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر حالات ہے، مصیبت ہے، لوگ ہمیں پریشان تو کریں گے ہی نہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک کہاں سے ملے گی؟ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ 95% مسلمان نماز سے دور ہے، اور جو 5% پڑھ رہے ہیں
ان میں سے بھی 50% ایسے ہیں جن کی نماز صحیح نہیں ہے۔ بہت سے حضرات کو دیکھا جاتا ہے نماز کے اندر میں آتے ہیں ٹی شرٹ پہن کر کے آتے ہیں، اور یہاں تک کی ٹی شرٹ رہتی ہے، یہاں تک نیچے بہت لمبی نہیں رہتی، یہاں تک، اور جینس پینٹ جو ہے ایک دم نیچے سے رہتی ہے۔ اب یہ جب رکوع کے اندر میں جائیں گے تو جینس ان کی نیچے ہو جائے گی اور ٹی شرٹ ان کی اوپر ہو جائے گی، تو پیچھے والا جو سطر ہے یہ کھل جائے گا۔ اسی طریقے سے جب سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جائے گے تو اللہ حفاظت، بیچارہ دیکھنے والا بھی گنہگار ہو جاتا ہے، پورا آدھا حصہ کھل جاتا ہے، آدھا حصہ کھل جاتا ہے، نیچے انڈر ویئر چڈی وغیرہ کچھ نہیں ہے، پورا ننگا اپن نظر آ رہا ہے۔ بتاؤ، اندازہ لگاؤ، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھ لے ہوئے، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے ہوئے، اتنی دیر اگر سطر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ گئی، نماز ہوگی نہیں۔ اب ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور پورے سجدے کے اندر میں اس کا سطر دکھ رہا ہے، تو اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نماز کی نماز نہیں۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ نماز پڑھے، اہتمام سے پڑھے، اچھے لباس میں، نماز کا لباس الگ رکھو، لمبا لباس، تاکہ کم سے کم نماز کو آئے، نماز تو ہماری صحیح ہو۔ نماز صحیح ہوگی تو سارے اعمال صحیح ہوں گے، نماز صحیح نہیں ہوگی تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہماری مسجد ویران خالی ہے۔ ظہر میں ایک صف بھی مکمل نہیں رہتی، ظہر میں ایک صف بھی مکمل نہیں، اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی بستی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نماز اہتمام سے پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو، سرسری طور پہ نہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، اطمینان سے پڑھو، جلدی مت کرو، لباس اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، شکل و صورت اچھی ہو، تب جا کر کے وہ نماز ہمیں کام دے گی۔ تو ایک بزرگ نماز پڑھتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، نماز کے اندر کی جو سنت ہوتی ہے اس کا بھی بہت احتیاط کرتے تھے، ہاتھ کس طریقے سے اٹھانا، کس طریقے سے باندھنا، رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، کہاں نگاہ رکھنی چاہیے، ہر چیز کی رعایت کرتے تھے، کوئی چیز چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کیسی ہے ذرا مجھے خواب میں بتا دیا جاوے، تاکہ اگر کوئی کمی ہو تو اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہوں نے خواب کے اندر میں دیکھا، رات میں سوئے، سپنا آیا، خواب یعنی سپنا، سپنے میں دیکھا، خواب میں دیکھا، ایک حسین جمیل خوبصورت لڑکی ہے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، نہ زیادہ لمبی ہے، نہ زیادہ چھوٹی ہے، نہ زیادہ موٹی ہے، نہ زیادہ پتلی ہے، لباس بھی بہترین پہنا ہوا، شکل و صورت کے اعتبار سے بہترین، ہاتھ پیر اعضاء سارے کے سارے ایک دم بہترین ہے، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، لیکن آنکھ سے اندھی ہے، آنکھ سے کیا ہے؟ اندھی ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، سمجھ گئے میری نماز میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اتنی رعایت کرنے کے بعد بھی میری نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اپنے شیخ کے پاس گئے جن سے مرید تھے، اور انہیں جا کر کے کہا کہ حضرت، میں نے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی اور مجھے خواب کے اندر میں دکھایا گیا ایک حسین خوبصورت لڑکی ہے، کوئی عیب اس کے اندر میں نہیں ہے، کوئی کمی اس کے اندر میں نہیں ہے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اس کی آنکھ نہیں تھی، وہ اندھی تھی۔ تو ان کے شیخ نے فوراً کہا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا یہ اسی کی وجہ سے اندھی ہے۔ یہ اندھی جو ہے وہ کس لیے ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہو، اگر آنکھ کھول کر کے نماز پڑھو گے تو یہ اندھی نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، میں آنکھ بند کر کے اس لیے نماز پڑھتا ہوں تاکہ نماز میں میرا دل لگے۔ ہم طور پر ایسا ہوتا ہے، آنکھ کھلی رہتی ہے، کسی چیز کے اوپر نگاہ چلی گئی، خیالات نماز کے اندر میں آ جاتے ہیں، ذہن ہمارا بھٹک جاتا ہے۔ تو میں آنکھ بند کر کے اس لیے نماز پڑھتا ہوں
تاکہ میری نماز صحیح ہو جائے، میرا دل ادھر ادھر نہ لگے، نماز میرا دل اور میرا ذہن جو ہے وہ نماز کے اندر میں رہے، اس لیے میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ اب آپ کوشش کرو آنکھ کھول کر کے نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز کے اندر میں آنکھ کھلی رکھنا سنت۔ قیام کے اندر میں ہے سنت ہے کہ جب آپ کھڑے ہو تو آپ کی نگاہ قیام کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ قیام کے اندر میں ہے تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ آپ رکوع کے اندر میں ہے تو نگاہ پیروں کے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ سجدے کے اندر میں ہے تو نگاہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ نماز کے اندر میں سنت ہے۔ آپ ساری سنتیں ادا کرتے اور یہ سنت چھوڑ دیتے، اس لیے آپ کی نماز میں یہ کمی ہے جو بتائی گئی کہ وہ عورت کیا تھی، اندھی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عمل کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے۔ اس نماز کے سلسلے میں بیان فرمایا ایک حسین جمیل خوبصورت عورت کی شکل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی جو قرآن کریم کی سب سے افضل اور سب سے بہترین آیت ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے 2 ہونٹ ہیں اور اس کی ایک زبان ہے۔ اب اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کی شکل کیا، اس کی صورت کیا۔ اور یہ جو آیت الکرسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی رہتی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے بہت فضیلت والی آیت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ چوتھائی قرآن ہے، قرآن کا پاپ بھاگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ آیت الکرسی جو ہے قرآن کا چوتھا حصہ ہے، یعنی 4 حصے کیے جاوے تو ایک حصہ کون سا ہے، آیت الکرسی، یعنی آیت الکرسی جو ایک چھوٹی سی آیت ہے 3 پارے میں، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر میں جتنے مضمون بیان ہوئے ہیں ان تمام مضمون کا چوتھائی حصہ آیت الکرسی۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ بیان فرمائی کہ فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے قرآن کریم کا چوتھائی حصہ یہ آیت الکرسی، یعنی اگر کسی نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا، اتنا اجر دیا جائے گا جتنا قرآن کا پا حصہ پڑھنے کے اندر میں دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے 30 پارے اور 30 کا چوتھائی حصہ کتنا ہوگا، 7.5۔ تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے اوپر 7.5 پارے پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان 4 مرتبہ پڑھ لے آیت الکرسی تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ سورہ اخلاص کے سلسلے میں بیان فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل اللہ کی سورت، تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آیت الکرسی کے اندر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ایک انسان چاہے تو ایک دن میں ایک قرآن کا ثواب آیت الکرسی کی برکت سے حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ 5 وقت انسان نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو تو 5 مرتبہ آیت الکرسی ہو جائے گی۔ روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مل جائے گا۔ دوسری فضیلت بیان کرتا ہوں، فرمایا کہ جس وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جس وقت اس نے آیت الکرسی پڑھی ہے اس وقت سے لے کر آئندہ دن اگلے 24 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو اگلے 24 گھنٹے تک اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اس کا اور کوئی کام نہیں، بس یہی کام۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اب 2 بجے آیت الکرسی پڑھی ہے اس نے،
تو آئندہ دن 2 بجے تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا، اس کا کچھ کام نہیں ہے، بس ایک ہی کام، جس نے آیت الکرسی پڑھی ہے اس کے گناہ مٹاؤ اور ثواب لکھو۔ جیسے درود شریف کے سلسلے میں جزا اللہ عنا محمد ما هو کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو 1000 سال تک اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ بہت ساری فضیلت اسی طریقے سے آیت الکرسی کے سلسلے میں بیان فرمایا، اگلے 24 گھنٹے تک ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے گناہ جو ہے وہ مٹاتا رہتا ہے، صاف کرتا رہتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اب اگر ہم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو 5 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کرے۔ 5 نماز، دیکھو نماز تو پڑھنا پڑے گی، چاہے تم کچھ بھی عمل کرو، کوئی وظیفہ پڑھو، حفاظت کا عمل کرو، اگر نماز نہیں ہے تو سارے بیکار ہے۔ چاہے تم کتنے ہی وظیفے کرو، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں نماز پڑھ رہے تو سارے وظیفے کام آئیں گے۔ ہمارا زور وظیفوں پہ زیادہ رہتا ہے۔ اگر کوئی سب بتا دے کہ آ کام کرو تو تمہارا کام تو برابر وہ وظیفہ پڑے گا، لیکن نماز کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تو نہیں، وہاں نہیں سکے۔ یہ آج کل ہمارا مجاز بن چکا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ 1000 وظیفے پڑھ لو اور 1000 وظیفے کر لو، نماز نہیں ہے تو کچھ کام نہیں آئیں گے۔ نماز تو افضل ترین عبادت ہے، تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو تو اس کا ایک ثواب تو یہ ہوگا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، اور دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے، تو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو 5 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ متعین فرما دیں گے جو اگلے 24 گھنٹے تک ہمارے نامہ اعمال سے گناہ مٹاتے رہیں گے اور نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مزید آیت الکرسی کی فضیلت انشاءاللہ بیان، وقت ختم ہو چکا، آئندہ بیان کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح اور کامل مکمل یقین نصیب فرمائے۔ سارا مسئلہ یقین کے اوپر ہے، ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہمارا یقین کمزور ہے۔ جو کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔